الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین محترم، رکوع برکوع قرآن فہمی کے سلسلے میں قرآن مقدس کی 27ویں سورہ مبارکہ سورۃ النمل جو کہ 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کے 4 رکوع 19ویں پارے کی ہیں اور 3 رکوع اس کے 20ویں پارے میں ہیں۔ ٹوٹل 7 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، 93 آیات ہیں اس کی۔ اس سورہ مبارکہ میں جو کہ مکیہ ہے، قرآن مجید کا تعارف شروع میں کروایا گیا اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اس کے حوالے سے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے، اور عقیدہ آخرت کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے 2 سلطنتوں کا منظر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک سلطنت فرعون ہے جو مصر تک محدود سلطنت ہے اور تکبر اور ظلم کی آماج گاہ ہے، اور دوسری سلطنت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت ہے، جس کا حدود اربع پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے، شرق سے غرب تک آپ کی حکومت ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی شکر گزاری اور عقیدہ آخرت کے ستونوں پر استوار ہے۔ ناظرین محترم، شرک کی تردید بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں بہت سارا تسلی کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے۔ سرداران مکہ اس غلط فہمی میں تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو اسلام کی عزت بنے گی، اور ہم نے اگر قبول نہیں کیا تو یہ دین نہیں چل سکے گا۔ تو ان کی یہ غلط فہمی بھی دور کی گئی ہے کہ دین کو قبول کرنے میں تمہاری بہتری اور ناموری ہے، اور قبول نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ ناظرین محترم، اس سورہ مقدسہ کا پہلا رکوع جو کہ 19ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، اس میں بات کا آغاز قرآن مجید کی عظمت کے بیان سے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری لایا، اور مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس رکوع میں شامل ہے۔ مدین سے مصر جاتے ہوئے رستے میں برف باری اور شدید سردی کے ماحول میں آپ کو آگ کی تلاش تھی تاکہ آپ کی زوجہ محترمہ جن کی طبیعت ناساز تھی انہیں سردی سے بچایا جا سکے۔ ایک طرف آپ کو آگ نظر آئی تو آپ وہاں تک پہنچے آگ لینے کے لیے۔ وہاں جب پہنچے تو آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی کہ میں ہوں اللہ، عزت والا اور حکمت والا۔ آپ کو اس موقع پر 2 عظیم معجزات عطا کیے گئے۔ آپ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا ڈالیے، آپ نے عصا نیچے رکھا تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر واپس نکالیں تو وہ انتہائی سفید اور انتہائی چمکدار ہو کر نکلتا تھا۔ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ فرعونیوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو جادوگر قرار دیا۔ ظلم و تکبر کا انہوں نے جب مظاہرہ کیا تو پھر بالآخر رب تعالیٰ کی پکڑ میں آئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ النمل کا، یہ 19ویں پارے کا 17واں رکوع ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر خیر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، مشارق و مغارب ارض کا ملک انہیں دیا گیا، جن انسان شیاطین چرند پرند سب پر ان کو حکومت عطا کی گئی۔ چیونٹیوں کی کثرت والی ایک وادی سے جب آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو لشکر سے کچھ آگے چیونٹیاں رستے میں موجود تھیں۔ ان کی سردار نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ بے خبری میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں روند کر مار کر چلے جائیں گے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 3 میل وہاں سے فاصلہ پر تھے، تو آپ نے وہاں سے چیونٹی کی بات سنی اور آپ مسکرا کر ہنسے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کہکا نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کا ہنسنا بھی مسکرانے سے ہی ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں جا سکیں۔ ہد ہد پرندے کا ذکر آیا ہے یہاں پر کہ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی ایک ایسے ملک کی جس پر ایک عورت حکمران تھی۔ یہ ملک سبا ہے اور وہ عورت ملکہ بلقیس تھی۔ اس کی قوم سورج کی پجاری تھی۔ اس کا ایک بہت بڑا اور عظیم تخت تھا جو بہت قیمتی تھا، ہیرے جواہرات سے مزین اور بہت لمبائی چوڑائی اور اونچائی والا عظیم الشان تخت۔ اس نے جب آ کر آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور اس کو جا کر پہنچاؤ۔ اس میں آپ نے اسے اطاعت قبول کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ تیسرا رکوع ہے سورہ نمل کا 19ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ خط ہدہد نے جا کر اس کی گود میں ڈالا تو اس پر ہیبت طاری ہوئی۔ اس نے خط کو پڑھا اور پھر اپنے دربار میں موجود سرداران اور وزراء سے مشورہ کیا کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے اپنی جنگی طاقت کے زوم میں یہ مشورہ دیا کہ ہم جنگ کریں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں تحائف بھیجوں گی اور ان کا رد عمل دیکھوں گی۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام محض بادشاہ ہوئے تو تحفے قبول کر لیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو ایمان کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ چنانچہ جب آپ کی خدمت میں وہ قیمتی تحائف پہنچے تو آپ نے ان کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا اور فرمایا کہ میں اس مال اور اس دولت سے بے نیاز ہوں۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے۔ ایک جن نے اٹھ کر یہ کہا کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی جلدی لانے کے لیے کہا، تو آپ کے درباریوں میں سے آپ کے ایک صحابی اور آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت جلدی لا سکتا ہوں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے حکم پر انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت دربار میں حاضر کر دیا۔ ناظرین محترم، آگے چلنے سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا رکیے، کچھ بہت اہم مسائل ہیں جن کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پہ قرآن مجید نے حضرت آصف بن برقیہ جو اللہ کے ولی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی بہت بڑی کرامت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو یہاں سے یہ واضح ہوا کہ کرامت کا انکار نہ کرے گا مگر بد مذہب اور بے دین انسان۔ کوئی مسلمان کرامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ نجدیوں نے یہ نظریہ گھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے میں دو طرح کی مدد شامل ہے۔ ایک تو مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، جیسے آپ نے ڈاکٹر سے مدد مانگی اور اس کے پاس چونکہ ادویات ہیں، اس نے ان ادویات کے ذریعے آپ کی مدد کر دی، تو یہ مدد ہے ما تحت الاسباب۔ اور دوسری مدد کو ان لوگوں نے نام دیا ہے ما فوق الاسباب، جو اسباب سے بالا تر ہو۔ جیسے ہم کسی نبی یا ولی سے مدد طلب کرتے ہیں جبکہ بظاہر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور اس صورت میں ہم جو مدد مانگتے ہیں تو وہ وسائل سے بالا تر مدد ہوتی ہے، اسے ان لوگوں نے ما فوق الاسباب مدد کا نام دیا۔ اور پھر یہ عقیدہ اور نظریہ اختیار کیا کہ ما تحت الاسباب مدد مانگنا تو جائز ہے۔ ڈاکٹر ہے تو اس سے دوائی کے ذریعے وہ مدد دے گا،
امیر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے تو اس کے پاس پیسہ موجود ہے، سبب موجود ہے جس سے آپ کی مدد کرے گا، تو اس طرح سے یہ مدد تو جائز ہے۔ لیکن انبیاء اور اولیاء سے جو مدد لی جاتی ہے وہ ما فوق الاسباب مدد ہے، اور وہ مانگنا کسی اللہ کے علاوہ کسی سے، وہ ہے شرک۔ تو یہ جو عقیدہ اور نظریہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے، یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے درباریوں سے وہ تخت لانے کا مطالبہ کرنا اور آپ کے ایک درباری کا وہ تخت لے آنا ثابت کرتا ہے کہ ما فوق الاسباب مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس کی طاقت دے رکھی ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اسباب کے تحت مدد مانگتے تو پھر تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے ایک لشکر تیار کرتے اور اس کو بھیجتے، وہ ملکہ بلقیس کے ملک میں جاتا، ان سے جنگ کر کے ان کا تخت چھین کر لے آتا، اس لیے کہ تخت کوئی بھی قوم آسانی سے تو کسی کو نہیں دیتی، جب تک ان کے دم میں دم ہے، جب تک وہ جنگ کر سکتے ہیں وہ جنگ کریں گے اور پھر تخت دیں گے۔ تو اسباب کے تحت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ لشکر بھیجا جاتا تخت لانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھوٹا تخت بھی نہیں تھا، وہ ایک کرسی میز نہیں تھی، بلکہ وہ بہت بڑا تخت تھا، کئی میٹر جس کی لمبائی اور چوڑائی تھی اور اونچائی بھی کئی میٹر تک تھی۔ تو اس تخت کو لانے کے لیے آپ نے کوئی ظاہری سبب اختیار نہیں کیا، وہ اتنا وزنی تھا کہ اسے انسان اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اس کے لیے تو ضروری تھا کہ کم از کم NLC سے کوئی بائی ویلر ٹرالا ہی منگا لیا جاتا۔ ناظرین محترم، کوئی بھی ظاہری سبب اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے فوراً وہ تخت چاہیے، اور پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے ایک ولی نے وہ تخت حاضر کر دیا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ما فوق الاسباب مدد دینا یہ اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار موجود ہے، اور ما فوق الاسباب مدد مانگنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ثابت ہو گیا۔ تو اس سے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں کی جو خود ساختہ عقائد کی عمارت ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس تخت کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ظاہری حلیہ تبدیل کروا دیا، اور جب ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ تخت تو ذرا دیکھو۔ اس نے تخت دیکھ کر کہا کہ گویا یہ تو وہی میرا تخت ہے، اس نے اسے پہچان لیا اور اس نے آپ پر ایمان بھی قبول کر دیا۔ چوتھا رکوع ہے سورہ نمل کا 19ویں پارے کا آخری 19واں رکوع۔ اس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، آپ نے قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو ناکام بنا کر آپ کو بچا لیا، کفار ہلاک کر دیے گئے اور حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے امتی بچا لیے گئے۔ یہاں پہ اس رکوع میں آیت نمبر 50 اور 51 ہے، ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان دونوں آیات کے ترجمے میں نجدیوں نے بڑی ٹھوکر کھائی اور اللہ رب العزت کے لیے وہ لفظ استعمال کیے ہیں جو قطعاً 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 اس کی ہستی کے لیے جائز نہیں ہیں اور اس کی توہین پر مشتمل ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو کا لنک موجود ہے، لازماً وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کے کیے ہوئے کون کون سے اردو ترجمے ہیں جن میں رب تعالیٰ کی گستاخی اس مقام پر کی گئی ہے، تاکہ ہم خود اور ہماری نسلیں اور ہمارے دوست احباب وہ اس جعل سازی سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو ایسے غلط تراجم سے بچا سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس کے بعد ذکر آیا کہ آپ نے قوم کو دعوت حق دی، انہیں بد فعلی سے روکنے کی کوشش فرمائی، ان کو اچھی نصیحتیں کیں،
انہوں نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ منکر قوم ہلاک کر دی گئی، جبکہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ نے بچا لیا۔ پانچواں رکوع ہے سورہ نمل کا۔ یہ رکوع دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت یہ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور باقی حصہ 20ویں پارے میں شامل ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کفار کے جو خود ساختہ شریک ہیں وہ بہتر ہیں۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمان سے پانی اسی نے برسایا اور اس سے طرح طرح کے پیڑ اور باغ پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو سمندر، ایک کھاری پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا سمندر، ان کو ساتھ ساتھ ان کے پانی کو رکھا، مگر وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ یہ بھی رب تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کے بسنے کے لیے زمین بنائی، اس کے نیچے نہریں رواں کی اور اس کے اوپر پہاڑوں کے لنگر کھڑے کر دیے۔ اللہ رب العزت پکارنے والے لاچار کی سنتا ہے جب وہ پکارے۔ ظلمت بحر و بر میں راہ بھی اللہ دکھاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے رحمت کی خوشخبری سناتی ہوئی۔ اللہ رب العزت خلق کی ابتدا بھی فرمانے والا وہی ہے، اور لوگوں کو اور مخلوقات کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر ان کو بنائے گا اور زندہ کر کے اٹھائے گا۔ آسمانوں اور زمینوں سے روزی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ۔ اس رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 65 ہے، اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا رک کر کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ، یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اس آیہ مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے نجدیوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات کے تحت ہی ان لوگوں نے کیا، مگر صورتحال یوں نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ غیب ہے کیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ غیب ہے مخلوق کے اعتبار سے۔ تو غیب کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مخلوق سے پوشیدہ چیز ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اسے ابتداءً عقل سے جاننا ممکن نہ ہو۔ جس طرح فرشتے ہیں، جس طرح قیامت کا آنا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا ان کے بارے میں تو عقل کے ذریعے ان کو جاننا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ دوسری چیز ہے غیب کی کنڈیشن۔ اور غیب کی تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ غیب وہ ہے جس کا علم ہمیں نبی کے بتانے سے حاصل ہو۔ اللہ غیب ہے، نبی نے بتایا، ہم نے جان لیا۔ فرشتے ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے جان لیا۔ قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے جان لیا۔ جنات ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے جان لیا۔ تو جب اللہ کے نبی کے بتانے سے ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں غیب ہیں جن پر ہمیں اطلاع مل چکی اور ہم اتنا غیب جانتے ہیں، تو اس آقا اور اس پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کیا اندازہ ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے غیب کے کون کون سے خزانے انہیں عطا فرما رکھے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے تو اس آیت میں نفی کیوں ہے؟ تو اس عقدہ کو اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ذرا اٹھائیے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاہکار تصنیف جو آپ نے حرم مکہ شریف میں بیٹھ کر تصنیف فرمائی، اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں غیب کے حوالے سے دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے علاوہ ہر ایک سے غیب کی نفی کی گئی ہے، یہ آیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جن میں مخلوق کے لیے غیب کا اثبات ہے، جیسے ایک آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک میں مخلوق کے لیے غیب کا بالکل مکمل طور پر انکار ہے، اور دوسری آیات میں ان کے لیے غیب ثابت کیا گیا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پورے قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان دونوں طرح کی آیات پر ایمان رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دونوں طرح کی آیتوں میں موجود غیب میں فرق کیا جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ یہاں پر ہے، آیت نمبر 65، اس میں جس غیب کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، وہ قدیم اور ازلی علم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جن آیات میں انبیاء کرام کے لیے غیب کو ثابت کیا گیا ہے، وہ غیب ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ، وہ عطائی غیب ہے، انبیاء کا ذاتی غیب نہیں ہے، اور وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، اور وہ فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز بھی نہیں ہے، اور وہ محدود ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود اور انبیاء کا علم محدود۔ تو دونوں طرح کی آیات پر ہمارا ایمان ہے کہ جن میں نفی ہے مخلوق سے، وہ اللہ کا ذاتی قدیم ازلی ابدی اور لامحدود علم ہے، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کا علم غیب ثابت کیا گیا، وہ آیات اس علم غیب کے ذکر پر مشتمل ہیں کہ جو عطائی ہے، حادث ہے، فانی ہے اور محدود ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے تاکہ کسی قسم کی کوئی الجھن بھی پیدا نہ ہو اور پورے قرآن مجید پر ہمارا ایمان قائم ہو۔ چھٹا رکوع ہے سورہ نمل کا، یہ 20ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کفار نے اگلوں کی کہانیاں قرار دیا تھا، اس کا ذکر آیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار قیامت کی جلدی مچاتے تھے کہ کہاں ہے وہ قیامت، کب آئے گی، اور جس عذاب کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں وہ کب آئے گا، اسے لائیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کی یہ جلدی مچا رہے ہیں عنقریب وہ آنے والی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بدر کا دن تھا جس دن ان پر وہ عذاب آیا، اور بعض عذاب انہوں نے اس دن دیکھ لیا اور باقی وہ قیامت میں دیکھیں گے۔ قرآن مجید بنی اسرائیل کے مختلف طبقات اور ان کے فرقوں کے اختلافی معاملات کو ذکر کرتا ہے، اور قرآن ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس بات کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ان کفار پر غم نہ کھاؤ، ان کے مکر پر دل تنگ نہ ہو، یہ کفار تو مردوں، اندھوں اور بہروں کی مانند ہیں کہ حق سنتے نہیں، حق دیکھتے نہیں، اور حق کا اثر قبول نہیں کرتے۔ قرب قیامت میں ایک خاص مخلوق کے نکلنے کا بھی یہاں پر ذکر ہے جو کوئی صفا سے نکلے گی، اسے دعوت الارض کہتے ہیں۔ یہ بہت جلد تمام شہروں میں پھیل جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ فصیح زبان میں کلام بھی کریں گے۔ یہ جانور عصائے موسوی کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائیں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کے ساتھ سیاہ مہر لگا دیں گے تمام کفار کی پیشانیوں پر۔ ساتواں اور آخری رکوع ہے سورۃ النمل کا۔ روز قیامت تمام کفار کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا؟ یعنی تم نے بغیر ان آیات کی معرفت حاصل کیے، بغیر ان کو سمجھے، بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور جب ان پر عذاب چھا جائے گا تو پھر وہ کوئی جواب اس بات کا نہیں دے سکیں گے اور بول نہ سکیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے آرام کے لیے رات بنائی اور سجھانے والا دن بنایا، جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ بادل کی طرح چلتے ہوں گے۔ آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی۔ یہ مومنین کا ذکر ہے، ان کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے، اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو بدی لائے ان کے منہ اندھائے گئے آگ میں۔
اور فرمایا کہ جو بہہ کے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، میری ذمہ داری ڈر سنانا ہے، اس کے بعد اگر نہیں مانتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں یہ بھی یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔ ناظرین محترم، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔